اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم وصلی علیہ۔ عزیز طلباء اسلامیات، آج کا ہمارا لیکچر نمبر 20 ہے۔ یہ لیکچر حدیث نمبر 8 کے حوالے سے ہے۔ حدیث نمبر 8 میں اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ الراشی بہت ہی مختصر الفاظ ہیں، ان الفاظ کو آپ زبانی یاد کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کرنے چاہیے۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، یہ عام ہمارے معاشرے میں حدیث پاک بیان کی جاتی ہے۔ رشوت دینے والا، الراشی رشوت دینے والا، والمرتشی اور رشوت لینے والا، فی النار دونوں آگ میں ہیں۔ الراشی والمرتشی رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا، کلاہما دونوں فی النار آگ میں ہیں۔ یہ تھا حدیث کا ترجمہ۔ اس حدیث شریف کے جو بنیادی مسائل ہیں، بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ رشوت کیا ہے، کہ جس کی وجہ سے ایک بندہ جنت میں جانے والا جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو رشوت کا سب سے پہلے ہمیں علم ہونا چاہیے۔ جب تک ہمیں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ رشوت کسے کہا جاتا ہے تو ہمیں یہ حدیث مبارکہ سمجھ میں نہیں آئے گی، اور ہم اس کی جس طرح حق ہے ویسے تشریح کرنے کا حق بھی ادا نہیں کر سکیں گے۔ رشوت کیا ہے اور کسی قوم میں اس کا چلن کب عام ہوتا ہے؟ تشریح میں لکھتے ہیں، رشوت کا چلن کسی قوم میں اس وقت ہوتا ہے جب عدل و انصاف ختم ہو جائے اور لوگوں کو ان کے حقوق جائز طریقے سے نہ مل سکیں۔ کسی قوم کی یہ حالت اس کے معاشرتی بگاڑ اور ظلم کی ایک نہایت خراب صورت ہے۔ جس معاشرے میں انسانوں کے جائز حقوق کی راہ میں ظالم اہلکاروں کے ناجائز مطالبے حائل ہو جائیں، وہاں امن و سکون بھلا کیسے رہ سکتا ہے؟ تو پہلا جو سوال ہے، رشوت کیا ہے؟ رشوت یہ ہے کہ اپنے جائز مطالبات کو، اپنے جائز حقوق کو حاصل کرنے کے لیے اپنے سرکاری اہلکاروں کے ناجائز جو ان کے مطالبات ہیں ان کو پورا کرنا، اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا جو ناجائز طور پر وہ تقاضا کریں، اسے رشوت کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کا کوئی کام ہے، آپ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کام کو کرنے کے لیے آپ کسی سرکاری دفتر میں جاتے ہیں، پرائیویٹ دفتر میں جاتے ہیں، کسی ہسپتال میں جاتے ہیں، کسی اسکول میں جاتے ہیں، وابطہ کے دفتر میں چلے جاتے ہیں، کسی تھانے میں چلے جاتے ہیں، عدالت میں چلے جاتے ہیں، کہیں بھی آپ کا جانا ہوتا ہے، ٹی ایم اے کے دفتر میں، کسی بھی دفتر میں آپ جاتے ہو، تو وہاں پر آپ کا کام جائز ہے، ہونا چاہیے، جو آپ کا حق ہے، لیکن وہ کام اس لیے وقت پر نہیں ہوتا کہ آپ وہاں پر بیٹھے ہوئے جو اہلکار ہیں، جو ملازم ہیں، ان کی ناجائز ضرورت کہ تنخواہ کے علاوہ گورنمنٹ ان کو تنخواہ دیتی ہے ہمارا کام کرنے کا، اب وہ ہمارا کام کرتے نہیں، ہمارا کام ہم سے پیسے لیتے ہیں اور پھر ہماری ضرورت کو پورا کرتے ہیں، اور یہ چیز ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ اس لیے اس حدیث مبارکہ کو یہاں پر انہوں نے ہمارے سلیبس کا حصہ بنایا ہے، تاکہ ہم جب عملی زندگی میں آئیں تو رشوت کا دینے سے بھی انکار کریں اور رشوت لینے سے بھی انکار کریں۔ رشوت یہ ہوتی ہے کہ کام آپ کا حق ہو، جائز طریقے سے نہ ہو اور کرنے والے نہ کریں،
تو پھر ایسے سرکاری اہلکار جو ہیں ان کے مطالبے پیسے کی صورت میں جب پورے کیے جاتے ہیں تو اسے رشوت کہا جاتا ہے، اس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کسی قوم میں رشوت کا چلن کب عام ہوتا ہے؟ رشوت کا چلن اس وقت عام ہوتا ہے جب معاشرے سے عدل و انصاف ختم ہوتا ہے۔ عدل و انصاف یہ ہے کہ امیر ہو یا غریب دونوں مقدمے میں یا کسی اپنی ضرورت میں آمنے سامنے ہوں، تو جو اہلکار ہیں، جو آفیسرز ہیں، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ امیر غریب پیسے والا اور بغیر پیسے والے کے حساب کے تمام لوگوں کے کام ایک طرح کے کریں اور تمام کی جو ضروریات ہیں ان کو ایک ہی جگہ پہ رکھتے ہوئے اور ایک ہی مقام پر رکھتے ہوئے پوری کریں، اس میں اپنا کوئی لالچ، طمع، حرص اور ضرورت کو سامنے نہ رکھیں۔ تو جب عدل و انصاف ختم ہو جاتا ہے، لوگوں کو ان کے حقوق جائز طریقے سے نہیں ملتے، اور پھر جا کے رشوت کا چلن معاشرے میں عام ہوتا ہے۔ اور یہ سب سے کسی قوم کے معاشرتی بگاڑ کی سب سے خراب صورت ہے۔ کسی بھی معاشرے کی تباہی اور خرابی کی سب سے بڑی جو صورت ہے اور خراب صورت ہے، جس کو کہہ لیں کہ سب سے بری صورت ہے، وہ یہ ہے کہ جس معاشرے میں انسانوں کے جائز حقوق کی راہ میں ظالم اہلکاروں کے ناجائز مطالبے حائل ہو جائیں، وہاں امن و سکون بھلا کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ معاشرے کی صورتحال خراب تب ہوتی ہے جب معاشرے سے امن ختم ہو جائے۔ جب امن ختم ہوتا ہے تو امن کے خرابی کے ساتھ ہی معاشرے کا سکون برباد ہو جاتا ہے، وہاں پر رہنے والے لوگ ایک دوسرے کے رویوں سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ جب یہ حالت ہوتی ہے تو پھر وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور معاشرے کی بربادی جو ہے وہ عدل و انصاف نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور عدل و انصاف اس وقت نہیں ہوتا جب معاشرے میں رشوت عام ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیں رشوت کا انکار کرنا چاہیے، اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے، آگ میں جائیں گے۔ اسی لیے رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں ہی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنم کی آگ کا ایندھن ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے، آپ غور کریں اس پہ، کہ پہلے یہ کہا جا رہا ہے رشوت دینے والا۔ پہلے یہ ہونا، ہمارے ذہن کے مطابق جس طرح کی صورتحال یہاں پہ بنی ہوئی ہے، یہاں پر تو ہمیں یہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ پہلے ہونا چاہیے تھا رشوت لینے والا۔ یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رشوت دینے والا۔ تو یہ بات سمجھیے، اس بات کو تھوڑا سوچئے کہ رشوت دینے والا یعنی آپ اپنا کام کروانے جا رہے ہو تو آپ نے اپنے آپ کو یہ تیار کر کے جانا ہے کہ میں نے اپنا کام جو ہے وہ ویسے ہی کروانا ہے جیسے گورنمنٹ نے طریقہ مقرر کیا ہوا ہے، میں نے رشوت نہیں دینی۔ جب ہم میں سے ہر بندہ یہ سوچے گا میں نے رشوت نہیں دینی تو پھر معاشرے سے رشوت ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے کہا گیا کہ رشوت دینے میں پہل نہ کرو، اور اس دینے والے کو پہلے رکھا گیا ہے۔ تو آپ غور کریں، یہاں پر توجہ طلب بات یہ ہے، یہ آپ کی بک پر تشریح میں لکھا ہوا ہے، یہاں پر توجہ طلب بات یہ ہے کہ رشوت دینے والے کا ذکر پہلے ہوا ہے، جس سے واضح ہوا کہ رشوت دینے والا بھی اس گناہ کی سزا سے نہیں بچ سکتا۔ تو اس لیے اب کبھی آپ نے اگر اپنے ابا جی کی موٹر سائیکل پر بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے آپ گاڑی چلاتے ہوئے آپ کا کہیں چالان ہونے لگے تو وہاں پہ آپ نے رشوت نہیں دینی، بلکہ اچھے بچوں کی طرح اپنا چالان بھر کے آنا ہے اور متعلقہ تھانے کے اندر جا کے بھر کے آنا ہے، تاکہ آپ کو یہ پتہ رہے کہ ہم نے اپنے معاشرے سے بے انصافی کو ختم کرنا ہے، رشوت کو ختم کرنا ہے، ایسے رشوت ختم ہوگی۔ تو یہ رشوت ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ ہم پر جب پڑے تو ہم رشوت نہیں دیں بلکہ کیا کریں، جرمانہ بھریں جو ہمارے ذمے میں آتا ہے، اور اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اور ابا جی کی موٹر سائیکل لے کے سارے شہر کا راؤنڈ نہ لگائیں۔ کیوں؟ یہ غیر قانونی کام ہے۔ جب غیر قانونی کام کرو گے تو پھر پکڑے جاؤ گے،
جب پکڑے جاؤ گے تو پھر رشوت دو گے، جب رشوت دو گے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رشوت لینے والا، ہاں رشوت دینے والا، پہلے فرمایا رشوت دینے والا، پھر فرمایا رشوت لینے والا، دونوں کہاں جائیں گے؟ جی آپ صحیح سمجھے، دونوں آگ میں جائیں گے۔ تو ہم نے آگ میں نہیں جانا، ہم نے آگ میں نہیں جانا، رشوت کا انکار کرنا ہے اور انصاف کو اپنے معاشرے میں عام کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں نصیب فرمائے۔